سی سے 3 صدیاں قبل ارسطو آف اسٹیجیرا، افلاطون کے ایک شاگرد نے وسیع پیمانے پر اور منظم طریقے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں لکھا جو اس وقت مادی اور حیاتیاتی دنیا کے بارے میں جانا جاتا تھا۔ اس یادگار کام میں اس نے دلکش استدلال کی بنیاد رکھی۔ جب وہ مر گیا تو اس نے اپنی تحریریں اور ٹیچنگ گارڈن ایک شاگرد تھیوفراسٹس آف ایریس کے پاس چھوڑ دیا، جس نے ارسطو کے پیریپیٹیٹک سکول کو بھی سنبھال لیا۔ معدنیات اور پودوں پر تھیوفراسٹس کی تحریروں کی کل 22 کتابیں ہیں، جن میں ہسٹوریا پلانٹیرم کی 9 کتابوں میں پودوں کے بارے میں موجودہ علم کا مجموعہ ہے، اور ڈیکاسس پلانٹیرم کی 8 کتابیں اس کے اپنے باریک مشاہدات کا مجموعہ ہے، جو پہلے کے فلسفیانہ نقطہ نظر سے ہٹ کر اور بجا طور پر اسے نباتات کا باپ قرار دینے کا حقدار بناتے ہیں۔ ان کاموں کا بعد میں شامی، عربی، لاطینی اور یونانی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اس نے پھولوں میں سپیریئر اور انفیریئر اووریز، مونوکاٹیلیڈنز اور ڈائی کاٹیلیڈنز، پولینیشن کی ضرورت اور پودوں کی جنسیت کے درمیان فرق کو تسلیم کیا، لیکن اگرچہ اس نے خوبصورتی، استعمال یا عجیب و غریب پودوں کے نام استعمال کیے، لیکن اس نے ہر چیز کو نام دینے کی کوشش نہیں کی۔ قدیم لوگ جیسا کہ چین اور فارس کی قدیم تہذیبوں کے لوگ پودوں کو ان کے ادویاتی استعمال، آرائشی استعمال اور خوراک میں استعمال کے ساتھ ساتھ ان کے مافوق الفطرت خصوصیات کی بنیاد پر ممتاز کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے پودوں کو ایک نام کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت بھی دی گئی تھی۔ تھیوفراسٹس نے پودے کی تقریباً 500 قسمیں لکھی۔ ڈایوسکورائیڈس پیٹینیس آف انساربس، یہ ایک سپاہی تھا جو کہ بعد میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا اور یونانی میں تحریریں لکھی تھیں۔ اس نے پودوں کی 600 قسمیں درج کی۔ 77 عیسوی میں بڑے پلینی یعنی کہ پلینی ڈی ایلڈر نے اپنی معلومات کی ایک بڑی تالیف میں 473 مصنفین کی تحریروں کی 1000 اقسام بیان کی۔ تاریخ دور کے دوران البرٹس میگنس جیسے لوگوں کی قابل ذکر کامیابیوں کے باوجود، جنہوں نے یورپ میں وسیع سفر کے دوران پودے اکٹھے کیے، اور 1485 میں یورپی پودوں کی ایک اور جمع کرنے والے ڈاکٹر جان وون کیوب کی طرف سے جرمن ہربیریس کی اشاعت کے باوجود بہت ہی کم پیش رفت ہوئی۔ یہ رینائسنس کے ماہرین نباتات جیسے کہ ریمبرٹ ڈوڈونز، میتھیاس ڈی لوبل، چارلس ڈی ایل ایکلیس اور دیگر کے باریک مشاہدے کی تجدید تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 4000 اقسام کی پہچان ہوئی۔ 16ویں صدی تک پودوں کی تاریخ کے اس موڑ پر باریک مطالعہ کی تجدید اور پوری معلوم دنیا میں پودوں کو جمع کرنے کے آغاز نے پودوں کی گروہ بندی کے ایک عقلی نظام کی ضرورت کو جنم دیا۔ 16ویں صدی تک اس طرح کی درجہ بندی میں 3 عوامل رکاوٹ تھے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ دلچسپی رکھنے والے اہم فریق نوبلز اور دواساز یعنی کہ ایپوتیکریز تھے، جنہوں نے پودوں کو ان کی نایابیت کی وجہ سے یا ان سے منسوب حقیقی یا خیالی خوبیوں کی وجہ سے بڑی مالیاتی قیمت سے نوازا اور انہیں حفاظت کی اشیاء کے طور پر سمجھا۔ دوسرا، پودوں کے نام رکھنے کے کسی معیاری نظام کی کمی تھی، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اس خیال کا کوئی بھی اظہار کہ جاندار چیزیں پہلے کے معدوم ہونے والے اجداد سے تیار ہو سکتی ہیں اور اس لیے متعلقہ قسموں یا نسلوں کی گروہ بندی کر سکتی ہیں۔ یہ بات تخلیق الہی کے مذہبی عقیدے کا براہ راست تضاد ہے۔ شاید ترقی کی سب سے بڑی خرابی نشانیوں کے نظریے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پودے کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا کی ہے اور اس پودے کے استعمال کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اس طرح گردے کے شکل کے پتوں والے پودوں کو گردے کی شکایات کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر ایک ساتھ گروپ کیا گیا ہے۔ سوئس ڈاکٹر تھیوفراسٹس فلپس اور یولس بومباسٹس وان ہوہن ہائم نے اس نظریے کے تحت بہت سے پودوں کے لیے خصوصیات ایجاد کی۔ اس نے یہ بھی غور کیا کہ انسان کے پاس وجدانی علم ہے کہ کون سے پودے اس کی خدمت کر سکتے ہیں اور کیسے۔ وہ لاطینی نام پیراسیلسس سے جانا جاتا ہے اور نظریاتی کتاب ڈسپنسیٹری عام طور پر ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس نظریے کی تائید جیم بٹسٹا ڈیلا پورٹا نے بھی کی۔
جس نے اس میں ایک دلچسپ توسیع کی کہ مختلف قسم کے پودوں کی تقسیم کا مختلف قسم کی بیماریوں کی تقسیم پر براہ راست اثر پڑتا ہے، جس کا انسان مختلف علاقوں میں شکار ہوتا ہے۔ نقصان دہ رویوں کے باوجود 16ویں صدی کے دوران پودوں میں باریک دلچسپی کی تجدید نے مختلف علاقوں سے نئے پودوں کی تلاش اور پودوں کے نام رکھنے کے مسائل پر تشویش کی نوعیت کے بارے میں مزید امتیازی خیالات کو جنم دیا۔ جان پارکنسن لندن کے ایک دواساز نے 1629 عیسوی میں سول پیراڈائسس ٹیریسٹریس میں پیراڈائزی کے عنوان کے ساتھ باغبانی پر مبنی ایک زبردست تحریر لکھی۔ یہ باغبانی اور کاشت میں پودوں کا ایک اعلیٰ انسائکلوپیڈیا تھا۔ اب پودوں کی تاریخ کی اس سٹیج پر پودوں کے نام کس طرح رکھے جاتے تھے؟ وہ کچھ اس طرح ہوتے تھے کہ پودے کا پہلا اسم ہوتا تھا اور اس کے بعد ایک باقاعدہ تفصیل ایک جملے کی شکل میں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر پلانٹیگو فولس اوویٹس لینسولیٹس اوبیسنٹیبس اسپائکا سلینڈریکا سکیپوٹیلیٹی، یہ ایک ہی پودے کا نام ہے۔ یہ یقیناً عام یا مقامی زبان کے نام تھے جن کا وسیع استعمال تھا اور فہرستوں میں شمولیت کے لیے مضبوط امیدوار تھے، جن کا مقصد پودوں کے نام کی پیچیدہ حالت کو واضح کرنا تھا۔ مقامی بیہودہ نام اس طرح کی فہرست سے بچ گئے جب تک کہ وہ بہت کم استعمال ہو رہے تھے اور لغات نگاروں نے انہیں اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور زیادہ تر کو ہمیشہ کے لیے غائب ہونے سے بچا لیا۔ اب 17ویں صدی کے دوران بڑی ترقی ہوئی۔ رابرٹ موریسن نے درجہ بندی کے طور پر بڑھتے ہوئے سائز کے گروپوں کی اقسام کی گروہ بندی کا ایک آسان اور مصنوعی نظام شائع کیا۔ اس کے ایک گروہ کو اب ہم خاندان امبلیفری کہتے ہیں یا اس کا جدید نام ایپییسی دیتے ہیں۔ یہ پہلا قدرتی گروپ تھا جسے تسلیم کیا گیا۔ فطری گروپ کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ گروپ کے ممبران کافی تعداد میں مشترکہ خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں تاکہ یہ تجویز کیا جا سکے کہ وہ سب ایک مشترکہ آبائی ذخیرے سے تیار ہوئے ہیں۔ جوزف پیٹن ڈی ٹونفورڈ نے پودوں کا ایک طریقہ کار سے سروے کیا تھا اور 10,000 اقسام کو 69 گروپوں یا نسل میں تقسیم کیا تھا۔ پودوں کی تاریخ کے اس موڑ پر قسموں کو اب درجہ بندی کی بنیادی اکائیوں کے طور پر شمار کیا جانا چاہیے، جسے اسپیشیز کہتے ہیں۔ اگرچہ ساختی اور جسمانی خصوصیات کے باریک مشاہدے کی وجہ سے مبہم جڑی بوٹیوں اور علامتی نظام سے آگے درجہ بندی آگے بڑھی، لیکن پودوں کے نام دینے میں ایسی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، جب تک کہ ایک سویڈش نوجوان جو کہ بہت کم تعلیمی قابلیت رکھتا تھا، پودوں کی درجہ بندی اور نام دونوں میں ایک لینڈ مارک قائم کرتا ہے۔ وہ نوجوان کارل لینیس تھا، جس نے 7,700 اسپیشیز کو 109 جنرا میں تقسیم کیا اور ہر نوع کو ایک دو نامی نام دیا، جسے بائنومیل کہتے ہیں، یعنی ایک نام جس میں ایک عام نام کے لفظ کے علاوہ ایک وضاحتی حرف ہوتا ہے اور دونوں لاطینی زبان میں۔